الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، میں آج قرآن کریم کے حوالے سے عظمت قرآن پر چند ایک آیات کی روشنی میں، ویسے تو پورا قرآن کریم عظمت ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ جو چند اہم آیات کریمہ جن میں عظمت قرآن کو اجاگر کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ قرآن کی روشنی میں تین نور ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ نور ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور قرآن کریم نور ہے، اور ان تینوں کا دائرہ کار بھی اللہ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالی رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین ہے، اور قرآن کریم تمام جہانوں کے لیے ذکر ہے، ذکر العالمین ہے۔ قرآن کریم کی ابتدائی میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں متقی جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے متقی کا لفظ آتا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن کریم عظمت والا ہے، مگر میں چند ایک آیات آپ کے سامنے پیش کر کے عظمت قرآن کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہیں کوئی لغزش ہو جائے تو معاف کرنا۔ اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قسمیں اٹھائی ہیں، اور اس لیے اٹھائی ہیں ہم جہلا کو سمجھانے کے لیے اس بات پر زور دیا کہ میں قسم اٹھا کر یہ بات کر رہا ہوں۔
حالانکہ وہ رب العالمین ہے، اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قسمیں اس لیے اٹھائی تاکہ ہم کسی شک و شبہ میں نہ پڑیں اور ہمیں پختہ یقین ہو جائے کہ جو اللہ فرما رہے ہیں وہ درست ہے۔ کہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہیں جبل تین کی قسم کھائی جس پر حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، والزیتون قسم ہے زیتون کی، جبل زیتون کی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، وطور سینین، اور قسم ہے مجھے طور سینا کی جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے مجھے اس مکہ معظمہ کی، اس شہر کی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت سجایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پہاڑوں کی قسمیں نہیں ہیں بلکہ یہ 4 شریعتوں کی قسمیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ان 4 شریعتوں کی قسم اٹھا کر فرما رہے لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم بلند درجے پر اس کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ 4 شریعتیں اس لیے کی قسمیں اس لیے اٹھائیں گئی کہ انسان کو یہ باور کروایا جائے کہ وہ احسن تقویم میں پیدا ہوا، اعلیٰ رتبے پر۔ اسی طرح کبھی آپ نے نجم کی قسم کھائی، کہیں تارے کی قسم کھائی، کہیں سورج کی قسم کھائی، کبھی رات کی قسم کھائی، کبھی دن کی قسم کھائی، کہیں آدم علیہ السلام کی قسم کھائی، کہیں اس کی اولاد کی قسم کھائی۔ غرض ہے کہ جگہ جگہ پر اللہ نے قسمیں اٹھا کر بات کی ہے۔ ایک مقام پر اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہاں اپنے حبیب کی قسم کھائی، کی جان کی قسم کھائی۔ اور یہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو میں قسمیں اٹھا رہا ہوں یہ بہت بڑی قسمیں ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ہر قسم جو ہے وہ عظیم ہے۔ تو ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے بہت بڑی قسم کھائی۔ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزیل من رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ستاروں کی منزلوں کی قسم، اور اگر تم سمجھ سکو، تم کو ادراک ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ ویسے تو آسمان ہے، یہ سٹارز ہیں، ان کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، بغیر آمدن، ان کے نیچے کسی قسم کا کوئی سہارا نہیں ہے، یہ بے سہارا
آسمان بھی ہے اور جو سٹارز ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی عظمت، ان کے ستاروں کی قسم اٹھا کر عظمت قرآن بتا رہے ہیں۔ اسٹرولوجسٹ کہتے ہیں یہ 500 میل کے فاصلے پر، یہ جو ہمیں نزدیک ستار لگتے ہیں، یہ 500 میل کے فاصلے پہ ہے۔ تو اس کو جس طرح اس ذات بابرکات نے جس جگہ پر ان کو سیٹ کر دیا، وہ وہاں کھڑے ہیں، روشنی دے رہے ہیں۔ تو ان ستاروں کی منزلوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو ادراک ہو، اگر تم سمجھ سکو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ پھر یہ قسم اٹھانے کے بعد فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ یہ قرآن کریم ہے، اور یہ کتاب مکنون میں لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، اور اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، اس کو رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ یہاں قرآن کی عظمت کو بہت بڑی قسم اٹھانے کے بعد قرآن کریم کی عظمت کو اجاگر فرمایا۔ اس کے بعد یہ قرآن کن کو دیا گیا، کن پر نازل فرمایا، اس کی وضاحت فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے یاسین، اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے یاسین، مجھے قسم ہے قرآن کی، والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی مجھے قسم ہے، انک لمن المرسلین، آپ مرسلین میں سے ہیں اور راہ مستقیم پر ہیں۔ تو یہاں عظمت قرآن کو اجاگر کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن جو ہے ان پر نازل فرمایا۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا بیان کھول کھول کر فرما دیا ہے۔ یہ وہ نور ہے جس کو کسی بیرونی نور کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود اپنے نور کی وجہ سے ہر ایک چیز پر چھایا ہوا ہے اور اس کی وضاحت کرتا ہے۔ بس سمجھنے کی ضرورت ہے ہم جیسے لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار اس قرآن کریم کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، اور اپنے حبیب کو فرمایا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے میرے محبوب، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر، گمراہی کی دلدل سے نکال کر ان کو نور کی طرف لے آئیں، روشنی کی طرف لے آئیں۔ تو اس قرآن کریم کا جو مین مقصد ہے وہ ہے گمراہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، اللہ کی طرف لے آنا۔ تو یہ نظام الہی ہے کہ قرآن کریم مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہ اس پر جو بھی عمل پیرا ہوا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا، کیونکہ اس کی تو قرآن کریم کی تو بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن سب سے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ اب جو بھی جانے میں یا انجانے میں اس پر عمل پیرا ہوگا تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ میری بات انشاءاللہ یہ جو میں عظمت قرآن کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بات میری جاری رہے گی، اور میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات چیت کروں گا۔ تو ابھی
میں آپ سے اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.